الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں دوستو بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کائنات کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک خاص تعلق ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، حقیقت اگر دیکھنی ہو تو آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب غار سے باہر آئے ہیں تو آپ کی والدہ اپنی گود میں لٹا کے ایک دن آپ کو دودھ پلا رہی تھی۔ آپ نے پوچھا من ربک یا امی، اماں جی آپ کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آزر جو میرا خامد ہے وہی میرا رب ہے۔ آزر ان کے والد کا نام تھا، بعض روایتوں میں آپ کے والد کا نام تارخ تھا اور آپ کے چچا کا نام آزر تھا۔ اس وقت پھر سوال کیا کہ آزر اگر آپ کا خدا ہے تو آزر کا خدا کون ہے؟ کہا اس کے خدا ستارے ہیں جن کی وہ پوجا کرتا ہے۔ پھر کہا ستاروں کا رب کون ہے؟ تو اس وقت ماں لاجواب ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ جب تک ایک خدا کو نہیں مانو گے کبھی کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور نمرود کو بھی اور اس کائنات کو بھی اور آپ کے والد آزر کو بھی جب یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ تو اللہ کو ایک مان رہا ہے، نمرود کا بھی انکار کر رہا ہے، ساری دنیا کے بتوں کا انکار کر رہا ہے۔ ہندوستان کے علاقوں میں جائیے، مدارس کے شہر جہاں بتوں کی بھرمار ہوتی ہے اور مندر بنے ہوتے ہیں، اگر وہاں کوئی مسلمان جا کر ان کے بتوں کو توڑے اور مندروں کو گرا دے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہوں گے، معاملات کیا ہوں گے۔ جہاں ایک ابراہیم ہو، پوری دنیا کے اندر انسانوں میں حکومت کرنے والا نمرود ہو، اس کے دور کے اندر بھی آپ اپنی ماں کے سامنے اللہ کو ایک کہہ رہے ہیں۔ لوگ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، میری ماں یہ کہتی ہے، ابا جی یہ کہتے ہیں، میں ان کی مان کے چلوں گا ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب تمہارا اللہ ناراض ہو رہا ہو، والد راضی ہو رہا ہو، یہ بھی جہنم ہے۔ جب تمہارا والد ناراض ہو رہا ہو، اللہ راضی ہو رہا ہو اور اس کا نبی راضی ہو رہا ہو، یہ جنت کے اعلیٰ درجات ہیں۔ اماں جی آپ کا رب، آزر کا رب، ستاروں کا رب، خاموش ہو گئی۔ پھر ایک دن اپنے ابا جی کے پاس بھی گئے، سامنے کھڑا کیا اور دن رات دیکھتے تھے
کہ وہ بتوں کو پوجا کر رہا ہے، وہ ان کو سجدہ کر رہا ہے، میرے ابا جی وہاں جا رہے ہیں، میری اماں جی وہاں جا رہی ہے، ایک میلہ اس گلی میں ہے، ایک میلہ اس گلی میں ہے، اس شہر میں بت ہیں، اس شہر میں بت ہیں، مشرق میں بت ہیں، مغرب میں بت ہیں، جنوب میں بت ہیں، شمال میں بت ہیں، لیکن وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ کے ایمان والوں کے لیے مشرق اور مغرب ہر سمت میں اللہ ہے، ہر سمت میں اللہ ہے، ہر سمت میں اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ اس لیے توحید کا بیان کرتے ہوئے انسان میں جرأت آتی ہے، جرأت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کبھی ایک اللہ کی توحید کی دعوت دو گے، آپ میں انشاءاللہ جرأت پیدا ہو جائے گی۔ اپنے والد کو بلایا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جی اللہ نے مجھے ایسا علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کا بیٹا ہوں مگر آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے پیارے ابا شیطان کو خدا مت مانو، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بت آپ کو عذاب میں ڈالیں گے اور اللہ آپ کو عذاب چکھائے گا اور اس کے بعد اللہ کے عذاب سے آپ بچ نہیں سکیں گے۔ جب والد آپ کی تقریر سن رہا تھا لیکن آپ نے بدتمیزی نہیں کی، بے ادبی نہیں کی، کیا کہا؟ اے میرے پیارے ابا، اے میرے پیارے ابا۔ بعض نوجوان دین پہ آ جاتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ابا نے داڑھی بھی نہیں رکھی، ٹوپی بھی نہیں پہنی، نماز بھی نہیں پڑھتے، پہلے دن جا کر ایٹم بم چلا دیتے ہیں، تم تو جہنم میں جا رہے ہو، تمہاری تو داڑھی نہیں، تمہاری تو ٹوپی نہیں، تم تو ایسے ہو، تم تو ایسے ہو، تم تو ایسے ہو، تم نے زندگی برباد کی۔ باپ کافر ہو، باپ مسلمان ہو، باپ عیسائی ہو، باپ یہودی ہو، باپ کرسچن ہو، باپ مجوسی ہو، باپ نصرانی ہو، باپ کسی بھی درجے کا ہو، اس کے سامنے بدتمیزی جائز نہیں ہے، بے ادبی جائز نہیں ہے، بلکہ پیارے انداز سے اگر آپ کے ابا شرک پہ ہیں، آپ کے ابا کی داڑھی نہیں، آپ کے ابا نماز نہیں پڑھتے، تو ڈنڈا لے کر باپ کو دعوت نہیں دی جاتی، بلکہ اس کے دوستوں کے ساتھ بات کرو کہ میرے ابا جی کو سمجھا دو، گھر میں ایمان والے علماء کی کیسٹیں لگا دو تاکہ ابا جی کے کانوں میں آواز پڑتی رہے، دین کی کوئی کتاب لے آؤ گھر میں رکھ دو تاکہ تمہارے ابا جی کبھی اس کا مطالعہ کر لیں، کوئی ایسی سی ڈی لے کے آؤ جو تم سامنے چلا دو تاکہ ابا جی کو دین کی دعوت ملتی رہے، کبھی کسی عالم دین کو بٹھا لو اور اپنے ابا جی کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا دو تاکہ دو باتیں دین کی دعوت کی ان کے کانوں میں پڑ جائیں۔ یہ آداب ہیں، یہ آداب ہیں، یہ آداب نہیں ہے کہ باپ پہ اٹیک کر لو، یہ آداب نہیں ہے کہ باپ پہ گستاخی کر لو، یہ آداب نہیں ہے کہ باپ کو جہنمی سمجھ لو، اپنے آپ کو جہنمی سمجھ لو، اپنے آپ کو جنتی سمجھ لو، اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لو، باپ کو ناکام سمجھ لو، نہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، میرے پیارے ابا آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے گا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، وہ تو اللہ کا بھی نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ آپ کو عذاب نہ دے دے، فتکون للشیطان ولیا، پھر شیطان آپ کا دوست بنے گا۔ اب باپ کو غصہ آیا ہے، باپ کو غصہ ہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو کل کا بچہ ہو کر آج میرے بتوں سے مجھے دور کر رہا ہے، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے رجم کر کر تباہ کر دوں گا اور تجھے ختم کر دوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا باپ کو غصہ آ گیا ہے، میرے دین کی دعوت ان کے کانوں میں چلی گئی، ان کو غصہ آیا ہے، باپ کو برا نہیں کہا، باپ کو گالی نہیں دی، بلکہ پیارا جملہ ہے، قال سلام علیک، قال سلام علیک، ابا آپ پہ سلامتی ہو، آپ محفوظ رہیں، آپ بچ جائیں، اللہ آپ پہ کرم کر دے، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں خدا کے سامنے آپ کے لیے توبہ کروں گا، میرا اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔
میرا اللہ غفور الرحیم ہے، میرا اللہ اس طرح ہے، میرا اللہ مالک الملک ہے، میرا اللہ خالق الملک ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے۔ سلام علیک، آپ پر پھر بھی سلامتی ہو، آپ کافر ہیں پھر بھی دعا کر رہا ہوں، مشرک ہیں دعا کر رہا ہوں، باپ ہیں دعا کر رہا ہوں، انسان ہیں دعا کر رہا ہوں، بھٹک گئے ہیں دعا کر رہا ہوں، ناکام ہیں دعا کر رہا ہوں، ہدایت سے دور ہیں دعا کر رہا ہوں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے کیا ادب بجا لائے ہیں، کیا خوبصورت جملے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے توبہ کروں گا، انہ کان بی حفیہ واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، میں آپ کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور آپ کے سارے بتوں کو چھوڑ رہا ہوں اور ایک اللہ کو چن رہا ہوں، اور اپنی ماں کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اپنے باپ کو بھی چھوڑ رہا ہوں، ان کے دین کو بھی چھوڑ رہا ہوں، لیکن اپنے اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، اپنے اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر میرے اللہ نے باپ کے جدا ہونے کے بعد، ماں کے جدا ہونے کے بعد آپ کو سارا عطا فرمائی، آپ کو ہاجرہ عطا فرمائی، آپ کو اسحاق نصیب فرمائے، آپ کو اسماعیل نصیب ہوئے، اسماعیل کی وجہ سے آپ کو آب زمزم نصیب ہوا، ہاجرہ کی وجہ سے آپ کو صفا اور مروہ کی سعی جیسی خوبصورت عبادت نصیب ہو گئی۔ یہ باپ کو چھوڑ کر بھی، ماں کو چھوڑ کر بھی، اللہ کو ساتھ لے کر بھی چلے ہیں، اللہ نے ان کی نسلیں آگے بڑھائی ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام اور ہم اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور ابراہیم ہمارے جد امجد ہیں۔ یہ تمام صفات ایک اللہ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، ایک اللہ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے۔ ہمارے پاکستان میں مزارات پر جتنی انسانیت جاتی ہے مسجدوں میں اتنی نہیں آتی، جتنے مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں مسجدوں میں اتنے سجدہ نہیں کرتے، جتنے مزاروں پہ یقین رکھتے ہیں لوگ اللہ پہ اتنا یقین نہیں رکھتے۔ پھر آپ باہر نکلے، قوم عبادت کر رہی ہے، اور جس ٹائم ستارے نکلتے ہیں آج دعا کر رہے ہیں، سورج نکلتا ہے دعا کر رہے ہیں، چاند نکلتا ہے دعا کر رہے ہیں۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ستارے ہمارے خدا ہیں، ستارے ہمارے خدا ہیں، لہذا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ مسکرا بھی رہے تھے، دل میں ہنس بھی رہے تھے، یہ کتنے پاگل ہیں، یہ کتنے جاہل ہیں۔ آج ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کی تاریکی تھی، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آ کے بیٹھ کے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، رات تاریک ہو گئی، آپ نے ان سب کو کہا چلو تم نے اگر ان کو خدا بنایا ہے، آج رات میں بھی اس کو خدا بنا کے چیک کرتا ہوں یہ خدا کیسا ہے۔ ستارے، اب ستارے جب چمک رہے ہیں سارے خوش ہو رہے ہیں، جی آج ابراہیم بھی ہمارے آپ کو ستاروں کو خدا بنا رہے ہیں، آج ابراہیم بھی ہمارے ساتھ ہیں، آج ہمارا ان کا جٹ بن گیا ہے، آج ہم ایک ہو گئے ہیں۔ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کی قوم بھی مسکرا رہی ہے، ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں، دیکھو ابراہیم بھی آج ستاروں کو خدا کا نہ بیٹھیں۔ آپ مسکراتے رہے مسکراتے رہے، جب ستارے ختم ہو گئے آپ نے کہا بھائی وہ کدھر گیا ہے، ستارہ کہاں گیا ہے، وہ تمہارا خدا کدھر ہے؟ اب وہ لاجواب ہو گئے۔ قال لا احب الافلین، فرمایا جو ختم ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، میں اس سے عبادت نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، ایک دن چاند آیا تو آپ نے سب سے کہا اچھا بھائی ادھر آ جاؤ، تم چاند کو خدا سمجھتے ہو، آؤ میں بھی چاند کو خدا سمجھتا ہوں۔ اب چاند لگا ہوا ہے، سارے خوش ہو رہے ہیں، اور جس وقت چاند ختم ہو گیا پھر آپ نے فرمایا لا احب الافلین، میں ختم ہونے والے کو خدا نہیں سمجھتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، جس وقت سورج نکلا تو وہ سورج کی عبادت کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ادراہ مذاق کے کہا آؤ بھائی میں بھی آج سورج کو خدا بنا کے بیٹھتا ہوں۔ جب سورج چمکتا رہا دمکتا رہا، سارے کہتے رہے سورج ہمارا خدا ہے، ابراہیم کا بھی آج سورج خدا ہے، ابراہیم ہمارے ساتھ مل چکے ہیں۔ اس کے بعد جس وقت سورج غروب ہو گیا آپ نے کہا بھائی یہ میرا رب نہیں ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، سورج کے ختم ہونے کے بعد کہا میں تمہارے ستاروں کو بھی نہیں مانتا، چاند کو بھی نہیں مانتا، سورج کو بھی نہیں مانتا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، سورج کی عبادت نہ کرو، چاند کی عبادت نہ کرو، ان کو پیدا کرنے والے اللہ کی عبادت کرو، ان کو پیدا کرنے والے اللہ کی عبادت کرو۔ اب آپ نے کیا کہا؟
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اس خدا کو مانتا ہوں جس نے فطرتاً مجھے پیدا کیا ہے اور میں انسان ہوں اور میں سیدھے دین پہ ہوں۔ اور یاد رکھیے گا میرے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر انسان کائنات میں مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کافر کا بیٹا ہو، چاہے ہندو کا ہو، چاہے سکھ کا ہو، چاہے عیسائی کا ہو، چاہے مجوسی کا ہو، لیکن کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر ماں باپ کی صحبتیں کبھی اس کو مجوسی بناتی ہیں، کبھی اس کو عیسائی بناتی ہیں، کبھی اس کو مشرک بناتی ہیں، لیکن اللہ منصف ہیں، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اگر کسی بچے کو بھی خدا کافر پیدا کرتا، کل بچہ رب کے سامنے کہتا اللہ میں چھوٹا بچہ تھا، آپ نے مجھے بنایا ہی کافر تھا، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ نہیں، ہر بچہ اسلام پر ہے، ہر سکھ کا بیٹا اسلام پر ہے، ہر مشرک کا بیٹا اسلام پر ہے، ہر ہندو کا بیٹا اسلام پر ہے، ہر عیسائی کا بیٹا اسلام پر ہے۔ پھر جب وہ بچہ بالغ ہوتا ہے، اب اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر ماں باپ کی طرف جاتا ہے اور مشرک بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کو شرک والوں کا عذاب دیتے ہیں۔ اور اگر وہ بالغ ہونے سے قبل مر جائے گا تو میرے نبی نے فرمایا یہ عیسائیوں کا اور کافروں کا بچہ اگر 5 7 8 10 سال میں مر گیا، قیامت کے دن یہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے، جہنم میں بھی نہیں جائیں گے، بلکہ اس کے سینٹر میں ایک درجہ ہے جس کو اعراف کہتے ہیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ اعراف والے جو ہیں نا، یہ ویٹر ہوں گے، ویٹر جنتیوں کے ویٹر ہوں گے، نبیوں کے ویٹر ہوں گے، صحابہ کے ویٹر ہوں گے، آپ کے ویٹر ہوں گے، آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے، نورانی ان کی شکلیں ہوں گی، اور ظاہر ہے جب ویٹر ہوں گے تو کھانا بھی جنت سے کھائیں گے، پانی بھی جنت سے پئیں گے، نہریں بھی جنت کی ہوں گی، باغ بھی جنت کے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ان کے رہنے کی جگہ کیا ہوگی؟ اعراف۔ یہ اعراف جو ہے یہ جنت اور جہنم کے سینٹر میں ایک جگہ ہے، اور وہاں پر اللہ ان کو ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اور جب جنتی ان کو بلائیں گے تو یہ جنتیوں کی خدمت کریں گے، اور جنتیوں کی خدمت میں چھوٹا جنتی بھی خدمت لے گا، بڑا جنتی بھی خدمت لے گا، نبی چاہیں تو خدمت لیں گے، رسول چاہیں تو خدمت لیں گے، صحابہ چاہیں تو خدمت لیں گے، اور یہ وہ بچے ہوں گے جو کافروں کے بچے تھے مگر بچپن میں انتقال کر گئے ہیں، اللہ نے ان کو کفر والوں میں داخل نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے ان کو اعراف والوں میں داخل فرمایا ہے۔ اور آج ابراہیم علیہ السلام نے دلائل سے جواب دے دیا، ستارہ آیا چلا گیا، چاند آیا چلا گیا، سورج آیا چلا گیا، ہوا آئی چلی گئی، لائٹ آئی چلی گئی، طاقت آئی چلی گئی، جو چلا جائے وہ اللہ نہیں، جو آیا اور پہلے سے تھا اور بعد میں بھی ہوگا وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ پھر ایک دفعہ دیکھا میلہ لگ رہا ہے، جب میلہ لگتا تھا تو بابل کا عراق کا علاقہ ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور یہ سب شرک کا میدان تھا، جب میلہ لگتا تھا پورا عراق پورا بابل خالی ہو جاتا تھا اور وہاں پہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچتا تھا، سب نے کہا بھائی آؤ چلیں آؤ چلیں، آج تم بھی ہمارے ساتھ میلے پہ چلو۔ آپ نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مطلب کیا تھا کہ تمہارے بت یہ شرک کھاتے اللہ کا ہو، پوچھتے ان کو ہو، پوچھتے ان کو ہو، پکارتے ان کو ہو، حاجت روا ان کو سمجھتے ہو، مشکل کشا ان کو سمجھتے ہو۔ انی سقیم، تمہاری توحید نہ ہونے کی وجہ سے شرک کو دیکھ دیکھ کر میں بیمار ہو گیا ہوں، میں بیمار ہو گیا ہوں۔ کبھی آپ مشرک کے ساتھ رہ کر بھی سکون میں ہوں، شرابی کے ساتھ رہ کر بھی سکون میں ہوں، زانی کے ساتھ رہ کر بھی سکون میں ہوں، ایک گندے آدمی کے ساتھ رہ کر بھی سکون میں ہوں، قاتل کے ساتھ رہ کر بھی سکون میں ہوں، عیسائی کے ساتھ اگر آپ رہ کر سکون میں ہیں، اہل تشیع کے ساتھ آپ رہ کر اگر سکون میں ہیں، مرزائیوں کے ساتھ آپ رہ کر اگر سکون میں ہیں، تو خدا کی قسم مجھے اپنے آپ پر تھوکنے کا دل کرتا ہے کہ میں کتنا بدبخت آدمی ہوں۔ رافضی، مرزائی، عیسائی، یہودی، مجوسی، مشرک، باطل والے، ان کے ساتھ رہ کر تو میں بیمار نہیں ہوا، ٹھیک رہا ہوں، اور ایک اللہ کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ اور اس کے قرآن کے ساتھ میں آج تک جڑ نہیں سکا۔ میری کتنی بڑی بدبختی ہے، میری کتنی بڑی بدبختی ہے۔ آپ نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں،
تم ایک اللہ کو نہیں مانتے، میں بیمار ہوں تم ایک اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، میں بیمار ہو گیا ہوں تم بتوں کو بنا کے پوچھتے ہو، میں بیمار ہو گیا ہوں ہر جگہ تم نے بتوں کے میلے سجا رکھے ہیں، میں بیمار ہو گیا ہوں تمہیں رزق اللہ دے رہا ہے اور تم نے خدا کئی بنا بیٹھے ہیں۔ اللہ والے انسان مشرکوں کو دیکھ کر بیمار ہوتے ہیں، اللہ والے انسان زانیوں کو دیکھ کر بیمار ہوتے ہیں، اللہ والے انسان شرابیوں کو دیکھ کر بیمار ہوتے ہیں، اللہ والے انسان سودی لوگوں کو دیکھ کر بیمار ہو جاتے ہیں۔ بیماری دو طرح کی ہے، روحانی بیماری، جسمانی بیماری۔ آپ کو جسم میں کوئی بیماری نہیں تھی لیکن آپ کی روح میں تکلیف تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، انی سقیم، آج میں بیمار ہو چکا ہوں۔ پیچھے قوم نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاتے آرام کر لو۔ آپ نے دیکھا جب قوم چلی گئی علاقہ خالی ہو گیا، بڑے بڑے ہال کھولے بتوں سے بھرے ہوئے، کمرے کھولے بتوں سے بھرے ہوئے، سڑک کے کنارے پہ دیکھا بت ہی بت کھڑے ہیں۔ آپ کا جذبہ بڑھتا گیا، جذبہ بڑھتا گیا، اللہ کی توحید آتی گئی، محبت آتی گئی۔ آپ نے ہتھوڑا پکڑا، ایک ایک بت کو گنجا کیا، اس کو توڑا، اس کو گرایا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور اپنے دل کی بھڑاس کو نکالا اور بت دھڑم سے گرنے لگے، دھڑم سے گرنے لگے سارے بت آپ نے توڑے۔ ایک بڑا بت تھا، ان کا سب سے بڑا خدا تھا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ جو ہتھوڑا تھا اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور چپ کر کر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئے۔ شام کو میلے سے قوم واپس آئی، جب دروازے کھلے، تالے کھلے، حال نظر آئے، بت سارے کے سارے گرے پڑے ہیں اور غصہ آیا، جذبات آئے۔ لوگوں نے کہا ہم تو سارے میلے پر تھے، آج ان بتوں کو کس نے توڑا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک ابراہیم ہو سکتا ہے جو ہر وقت کہتا تھا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جی آپ کیوں پکارتے ہیں جو خود سنتے نہیں، خود دیکھتے نہیں، آپ کو کوئی نفع بھی نہیں دے سکتے، آپ ان کو کیوں پکار رہے ہیں؟ ان سب نے کہا جاؤ بھائی ابراہیم کو بلاؤ۔ ابراہیم سامنے آگے، آپ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا یہ تم نے کیے؟ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کا یہ حشر تم نے کر دیا ہے؟ کیا ہمارے خداؤں کا یہ حشر تم نے کر دیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ آپ نے کہا مجھے کیا پتہ ہے، مجھے کیا پتہ ہے، دیکھو یہ سارے مر گئے، سارے گر گئے، سارے ٹوٹ گئے، لیکن ان کا سردار بڑا خدا تو وہ بیٹھا ہوا ہے۔ جاؤ بھائی جا کر اس کو پوچھو، فسلوم، جا کر اس کو پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتا ہے تو تمہیں خود یہ بتائے گا کہ کس نے مارا ہے، کس نے گرائے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر سب نے سر اپنے نیچے کر دیے، نیچے کر دیے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ینطقون، کہنے لگے ابراہیم واقعتاً تو نے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ بت بات ہی نہیں کر سکتے، یہ نہیں بول سکتے۔ مرے ہوئے لوگ، مرے ہوئے لوگ، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، وہ مر چکا ہے، روح اس کی نکل گئی ہے، اب وہ میرا محتاج ہے، آپ کا محتاج ہے، ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، ایصال ثواب کا محتاج ہے، اور آج ہم جا کر اس کی قبر سے حاجتیں مانگتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، قضائے حاجت کا مالک اس کو مانتے ہیں، یہ تمام چیزیں مانتے ہیں۔ مرے ہوئے لوگ لٹا کے پوج رہے ہیں، مرے ہوئے لوگوں سے قضائے حاجت مانگ رہے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کے دربار کو رب سے بھی اونچا درجہ دے رہے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کے مزار کو مسجد سے اونچا درجہ دے رہے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کے مزاروں پر فانوس بھی لگاتے ہیں، تیل کے دیے بھی جلاتے ہیں، خوشبو کی دھنی بھی دیتے ہیں، بڑی بڑی چادریں بھی لگاتے ہیں، عرق پھینکتے ہیں، پینٹ کرواتے ہیں، ٹائلیں لگاتے ہیں، پتھر بناتے ہیں، گلے رکھتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ اور مسجدوں کا حال کیا ہے؟ صف پھٹ جائے تو بچھانے والا کوئی نہیں، لائٹ ٹوٹ جائے تو لگانے والا کوئی نہیں، ٹوٹی چوری ہو جائے تو لگانے والا کوئی نہیں، جوتیاں چوری ہو گئے تو معاونت والا کوئی نہیں۔ اور مسجدیں ہماری لاؤڈ سپیکروں کی محتاج ہیں، لاؤڈ سپیکروں کی محتاج ہیں۔ وہ مرے ہوئے لوگ ہیں، لوگ ان کی قبروں پہ جا کے ان کی ہر مدد کرتے ہیں، اور یہ زندہ لوگ اپنی مسجدوں کی چٹائی، مسجدوں کی ٹیوب، مسجدوں کے بل، مسجدوں کا پانی، مسجدوں کا فرش، مسجدوں کی ٹائلیں، مسجدوں کے پتھر، مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کی لنٹر کے لیے کہاں کہاں گھومے پھر رہے ہیں۔ بل فعلوا کبیرہم ھذا، میں نے نہیں کیا،
یہ بڑے خدا نے کیا ہوگا۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، جاؤ ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے۔ اب وہ کیا کہنے لگے؟ قَالَ کہنے لگے ابراہیم جان چکا ہے کہ یہ بت اب نہیں بول سکتے۔ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ، تم بھی اور تمہارے ماں باپ بھی تمام کی تمام چیزیں ان کی عبادت کرتے تھے۔ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ابا جی آپ بھی گمراہ ہیں، آپ کی قوم بھی گمراہ ہے۔ یہ بتوں کے پجاری آج پوچھ کر بتائیں۔ سب جناب ادھر منہ کر کے بیٹھے ہیں، سب ادھر منہ کر کے بیٹھے ہیں، سارے ادھر دیکھ رہے ہیں، سارے ادھر دیکھ رہے ہیں، تمام چیزیں ادھر دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے نبی آپ کہیے تعریف اس اللہ کی ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، بیوی نہیں، بھائی نہیں، چاچا نہیں، ماموں نہیں، تایا نہیں، دادا نہیں، نانا نہیں، پوتا نہیں، نواسا نہیں، رشتہ دار نہیں، احباب نہیں، بادشاہ کوئی نہیں، وزیر کوئی نہیں، مشیر کوئی نہیں، معاون کوئی نہیں، ناصر کوئی نہیں۔ اس کی آنکھ میں دکھائی میں کمزوری نہیں، اس کی طاقت میں کمزوری نہیں، رات کو بھی جاگنے والا، دن کو بھی جاگنے والا، اونگ سے پاک، تھکاوٹ سے پاک، نیند سے پاک، ہر چیز سے پاک۔ رات ہو، اندھیری ہو، بجلی ہو، کڑک ہو، چڑک ہو، اندھیرا ہو، وہاں کچھ بھی نظر نہ آئے، ایک کالی چٹان ہو، اس پہ کالی چیونٹی ہو، میرا اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چیونٹی کے قدم کو میرا اللہ گن رہا ہوتا ہے، چیونٹی کے رزق کو اللہ پہنچا رہا ہوتا ہے، چیونٹی کے پانی کو اللہ پہنچا رہا ہوتا ہے، چیونٹی کی تمام خوراک کو اللہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ معاشی پالیسیاں آج ہم بنا رہے ہیں، اور آج ہماری معاشی پالیسیاں رات کو کچھ ہوتی ہیں، صبح پٹرول مہنگا ہوتا ہے، دوسرے دن دال سستی ہوتی ہے، چینی مہنگی ہوتی ہے، چینی سستی ہوتی ہے، تیل مہنگا ہوتا ہے، وہ سستا ہوتا ہے، آئل مہنگا ہوتا ہے، چاول سستے ہوتے ہیں، دال مہنگی ہوتی ہے، جوتی سستی ہوتی ہے، کپڑا مہنگا ہوتا ہے، کان کو ادھر سے پکڑو، کان کو ادھر سے پکڑو۔ یہ معاشی نظام کے خالق نہیں ہے، یہ معاشی نظام کے مالک نہیں ہے، یہ معاشی نظام کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ معاشی نظام کا مالک تو میرا اللہ ہے، معاشی نظام کا خالق تو میرا اللہ ہے۔ آج ہمارے وزرائے اعظم صرف پاکستان کے بنتے ہیں، اور ایک ایم پی اے ہمارے علاقے کا ہوتا ہے، ایک ایم این اے ہماری اسمبلی کا ہوتا ہے۔ ان کی معاشی پالیسی کے اندر، ان کے بجٹ پاس ہونے کے اندر ان کو مصیبتیں ڈلتی ہیں، لیکن نمرود کا دور ہے، حامان کا دور ہے، شداد کا دور ہے، سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، بخت نصر کا دور ہے، فرعون کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر پوری دنیا کی معاشی پالیسی کو مرتب کیا جاتا تھا، اور ہر جگہ پر دودھ پورا، دال پوری، کھانا پورا، پیسے پورے، پانی پورا، تمام چیزیں پوری، اور ہر مقام پہ پورے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو لاجواب کر رہے ہیں، ان کو لاجواب کر رہے ہیں، اور کیا کہا؟ جاؤ بھائی بڑے سے پوچھو۔ کہا کیوں پوچھیں؟ کہا تھوڑا جو ہے، تھوڑا وہ اس کے کندھے پہ ہے، اور آلہ قتل بھی اس کے پاس ہے، جاؤ اس کو پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سر جھاڑنے لگے، کہنے لگے ابراہیم ہم سمجھ گئے ہیں کہ تو جان چکا ہے یہ بت بول نہیں سکتے، یہ بت دیکھ نہیں سکتے، یہ بت فائدہ کوئی نہیں دے سکتے۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا، میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا اگر یہ میرے بنائے ہوئے بت اپنے منہ سے کہہ دیں کہ ابراہیم اللہ کا پیغمبر ہے۔ دیکھیں معجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی ہرنی نے دی ہے، گو نے دی ہے، پتھر نے دی ہے، درخت نے دی ہے، آسمان کے ستاروں نے دی ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے نے دی ہے، ہر شجر نے دی ہے، ہر حجر نے دی ہے، ہر چیز نے دی ہے، ہر چیز نے دی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج ابراہیم علیہ السلام کا والد کہنے لگا، قوم کو بھی جمع کیا کہ یہ جتنے میرے بت ہیں یہ بت بناتا تھا، بڑے بڑے بت اس کے مشہور تھے، چاندی کے سر ان کے بناتا تھا، بعض بتوں کے سر سونے کے بناتا تھا، بعض کے اوپر جو قمیضیں پہناتے ہیں، اب اپنے خداؤں کو یہ قمیضیں پہنا رہے ہوتے ہیں، جوتیاں پہنا رہے ہوتے ہیں۔ یا آپ مال روڈ پہ جائیں نا تو یہاں پر ایک بت بنا ہوا ہے بلیک کلر کا، پنجاب یونیورسٹی کے بالکل باہر، آپ دیکھیں کتنا اس کو خوبصورت صنعت کے ساتھ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور آج تک وہ لٹک رہا ہے،
آج تک وہ لٹک رہا ہے۔ اس طرح یہ بڑے بڑے بت بناتے تھے اور بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے رنگ ان کو کرتے تھے، بڑی بڑی چمک دیتے تھے، سالانہ ان کے میلے ہوتے تھے اور ان کے نام بھی تھے، لات بھی، عزا بھی، حبل بھی، مناہل بھی، یہ سارے بت ان کے ہوتے تھے اور بتوں کے نام پر یہ چلتے تھے۔ سب سے پہلے یہ نظام تھا، امر بن لحی ایک آدمی تھا جس نے سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد رکھی، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا ہے وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ کے جہنم میں گھومتا جا رہا ہے اور جہنم کی آگ اس کے پیٹ پر، اس کے جسم پر لگی پڑی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو باپ کہنے لگا تو مجھے روزانہ کہتا ایک اللہ کو مان، ایک اللہ کو مان، ایک اللہ کو مان، اپنے بتوں کو چھوڑ دے، بتوں کو چھوڑ دے، چل تو ادھر آ جا، یہاں بیٹھ، ان بتوں کو پکار۔ اگر یہ بت کہہ دیں کہ ابراہیم اللہ کے پیغمبر ہیں تو میں بھی ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لے آؤں گا اور آپ کو نبی مان لوں گا۔ آپ نے بتوں کو پکارا، بت فوراً بول پڑے اشہد انک نبی اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے ابراہیم ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جس ٹائم آپ نے ابا جی سے کہا یا میرے ابا یہ بت تو بول پڑے ہیں، مجھے انہوں نے نبی کہہ دیا ہے، آپ کی کیا مرضی ہے؟ تو باپ کہنے لگا نہیں نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بتوں کو چھوڑ دوں، ہے مولا علی یا شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، ہے ہمارے نوجوانوں کا یہ نعرہ ہوتا ہے۔ حضرت علی تو ہمارے بھی ہیں، سب کے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی یہ صحابی خیبر کا قلعہ جس دن فتح کر رہے تھے نا، اس دن تو میرے نبی کی دعا تھی، آپ نے کہا صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خدا خیبر کا قلعہ فتح کر ڈالے گا۔ آپ نے حضرت علی کو دیا۔ اس دن آپ کی آنکھ میں تکلیف تھی، نبی پاک نے اپنے تھوک مبارک کو لگایا، آنکھ ٹھیک ہو گئی، آپ چست ہو گئے، خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ دوسرے دن صحابہ حضرت علی کو لے کر آئے، کل تم نے کمال کی ہے، ہم اتنا زور لگاتے رہے ہم سے فتح نہیں ہوا، علی تم نے کمال کر دیا ہے، لیکن علی آؤ ایک دفعہ اور تجربہ کرو کہ یہ خیبر کا قلعہ آپ سے ہلایا جا رہا ہے اس کا دروازہ کہ نہیں۔ دوسرے دن پھر حضرت علی نے دوبارہ سے اس کو ہلانا چاہا، آپ اس کو اٹھانا تو بات کی بات، آپ ہلا بھی نہیں سکے۔ کہا کل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے نیچے علی کام کر رہا تھا، آج مجھے اللہ کا حکم نہیں ہے اس لیے آج ہلتا نہیں ہے۔ مشکل کشا اللہ ہے، وہ تھکے گا تو کسی اور کو بنانا، حاجت رواں اللہ ہے، حاجت رواں اللہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن پوچھا اللہ آپ سوتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں؟ اللہ نے کہا کل تم آنا فلاں میدان میں، ایک شیشے کا گلاس اپنے ہاتھ میں لے آنا، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں میں شیشے کا گلاس لے کر گیا تو میدان میں کھڑا ہو گیا، میرے اللہ نے مجھے کہا کہ تو نے رات کو سونا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، اور یہ شیشے کا گلاس تو نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اس کو گرانا بھی نہیں ہے۔ اب داؤد علیہ السلام رات کو کھڑے ہیں، آہستہ آہستہ اونگ آ گئی، پھر نیند آئی، ڈگمگانے لگے، گلاس ہلنے لگا، جھٹکا پڑتا پھر ٹھیک ہو جاتے، کہیں گلاس نہ گر جائے۔ ایک دم نیند کا غلبہ آیا، غلبہ آنے کے بعد جھٹکا لگا، گلاس ٹھا کر کے نیچے گرا، میرے اللہ کی طرف سے آواز آ گئی اے داؤد تو سویا ہے نا، ایک گلاس کی حفاظت نہیں ہو سکی، تیرا اللہ سو جائے تو مشرق مغرب جنوب شمال آسمان زمین چرند پرند درخت چیونٹیاں پتے نہریں آبشاریں پانی نلکے بجلی تمام چیزیں فرش عرش بیٹی بیٹا نواسا پوتی عوام خواص عالم جاہل چھوٹا بڑا، بتاؤ ان کو کون تھامنے والا ہے، ان کو کون سنبھالنے والا ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا۔ اللہ نے آج تک آسمان کو تھاما ہوا ہے، زمینوں کو تھاما ہوا ہے، اگر میرا اللہ ان کو چھوڑ دے، اللہ کی قسم القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، ایک جھٹکا پڑے گا ڈانٹ لگے گی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے بچھونے ہیں، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ چٹانیں اور پہاڑ اور یہ کیٹو پہاڑ اور یہ بڑی بڑی چوٹیاں اس طرح ہو جائیں گی جس طرح روئی کے گال ہوتے ہیں اور کپاس ہواؤں میں اڑتی ہے۔ فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، جس کا اعمال نامہ آخرت میں بڑھے گا وہ کامیاب ہے اور جس کا ہلکا رہے گا وہ ناکام ہے۔ حاجت رواں کون ہے؟
اللہ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ بگڑی کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ یہ مزار، یہ دربار، یہ قبریں، یہ مرنے والے، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی دعا نہیں فرمائی۔ آپ کی تکلیفیں، آپ کے دندان گرے، آپ پہ اوجری رکھی گئی، عقبہ بن ابی معیط نے چادر آپ کی گردن میں ڈال کر آپ کو گھسیٹا، اوباش بدماشوں نے آپ کو پتھر مارے، لوگوں نے آپ کو گالیاں دی، مگر میرے نبی نے اپنی ذات، اپنے جسم، اپنی ذات، اپنے جسم، اس کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ لیکن آپ دنیا سے جانے لگے، آپ دنیا سے جانے لگے، آپ نے رب سے ایک دعا فرمائی ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر اطہر کو ایسا مت بنائیے کہ لوگ مجھے خدا بنا کے آ کے میری قبر پہ مجھ سے مانگیں۔ میرا ایک سوال ہوتا ہے لوگوں سے، کیا ہمارے بزرگوں کی قبر کا درجہ ہے یا رسول پاک کی قبر کا درجہ ہے؟ حضرت سلطان باہو ہوں، علی حجویری ہوں، معین الدین چشتی حجویری ہوں، یہ وہ لوگ تھے جو میرے نبی کے قدم پہ قدم رکھ کر چلے ہیں اور اللہ نے ان کو رتبے عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں، نبی کے روضہ سے بڑا کسی کا روضہ نہیں ہے۔ سارے نبیوں کی قبروں کا درجہ وہ نہیں ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کا درجہ ہے۔ ابراہیم کب سے گئے؟ کبھی ان پہ درود شریف کا نزول تھا؟ کبھی کوئی درود خاص تھا کہ آپ ابراہیم کے لیے درود پڑھیں؟ لیکن میرے نبی کے جانے کے بعد ایک درود ابراہیمی آیا کہ جو رسول پاک کی قبر اطہر پہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور لوگ اس چیز کو بھی نہیں سمجھتے۔ اس جگہ سے درود پڑھو گے تو فرشتے ہواؤں میں تمہارا درود لے جا کے رسول پاک کو جا کر بتائیں گے۔ یہ اللہ کا درجہ ہے کہ اے نبی، ہم تیرے درود کو کسی سی ڈی میں یا کیسٹ میں یا خط میں نہیں بھیجیں گے، بلکہ جبرائیل امین اور فرشتے اٹھا کے لے جائیں گے اور نبی پاک سے کہیں گے کہ تمہارے جناب اوان مارکیٹ کے علاقوں سے فلاں بندے نے درود شریف پڑھا ہے۔ میرے نبی سن کر اسی فرشتے کو کہیں گے، جاؤ میری طرف سے بھی اس پر سلام لے جاؤ اور اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کر دینا۔ یہ نظام ہے، یہ نظام ہے، اور آج ہم نے اس کو ایک مقصد خراب بنا دیا۔ تو میرے نبی نے کیا کہا ہے؟ میری قبر پر لوگ آ کے مجھے خدا نہ بنائیں۔ آج میرے نبی کی دعا قبول ہے، اور لوگ جاتے ہیں وہاں پر چومتے ہیں، عرب منع کرتے ہیں، جھکتے ہیں، عرب منع کرتے ہیں۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ درود پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر بن خطاب۔ یہ 3 سلام پڑھا کرو۔ کتنے سلام ہیں؟ 3۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر۔ یہ 3 سلام ہیں، 3 سلام ہیں۔ بعض لوگ 1 سلام پڑھتے ہیں، 2 نہیں پڑھتے۔ یہ رافضی لوگ ہوتے ہیں جو نبی پاک کے صحابہ کے اوپر کبھی درود نہیں پڑھتے۔ یہ 3 سلام ہیں، 3 وہاں پہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور اس روضہ کو بھی رب نے کہا کہ خدا نہیں بنانا، خدا نہیں بنانا، خدا نہیں بنانا، حالانکہ اس روضہ کے صاحب بھی زندہ ہیں، اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، قرات ہوتی ہے، سلام پھرتا ہے، اور رونق لگی رہتی ہے، رونق لگی رہتی ہے۔ اور جس طرح یہ سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے نا ایک جگہ پہ، اس طرح میرے نبی اپنے روضہ میں بیٹھ کے پوری دنیا کو معطر کر رہے ہیں۔ اور ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ نبی میرے گھر میں بھی آئیں، میرے پلازے میں آئیں، میری دکان میں آئیں، میرے شاپنگ سینٹر میں آئیں، جی میرے سینمے میں آئیں، میرے ہال میں آئیں، میری فلاں جگہ پہ آئیں۔ یہ ہماری عقلوں کی مت ماری ہوئی ہے، عقلوں کی مت ماری ہوئی ہے۔ جس طرح سورج ایک جگہ پہ ساری دنیا کو دھوپ دے رہا ہے، اس طرح میرے نبی اپنے روضہ میں بیٹھ کے ساری کائنات کو معطر کر رہے ہیں، اور وہ جنت میں ہیں، جنت میں ہیں، دنیا کی زمین پہ نہیں ہیں، جنت میں، جنت میں، جنت میں۔ اب جنت والے کو آپ کہتے ہیں جی میرے پاس آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، میرے پاس آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی گواہی بتوں نے دے دی۔ آپ نے باپ سے کہا ابا آپ مجھے بنا، میں نبی ہوں کہ نہیں؟ کہا نہیں میں تجھے نبی نہیں مانتا، میں تجھ سے مذاق کر رہا تھا۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ابا مجھے اجازت دے دے،
میں ایک دفعہ نا دوبارہ ان سارے بتوں کو توڑتا ہوں، تو دوبارہ ان کو بنا دینا۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے، میں تیرے پر ایمان نہیں لاتا، لیکن تو میرے بتوں کو توڑ دے، میں ان کو دوبارہ بناؤں گا۔ اب دیکھیں ذرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں باپ سے اجازت لینے کے بعد میں بڑے حال میں گیا اور بت وہاں پہ سجا کے رکھے ہوئے تھے، میں نے ہتھوڑا پکڑ کے میں ایک بت کو مارنے لگا، مجھے غیب سے آواز آ گئی، اے ابراہیم خبردار، ان بتوں کو ہتھوڑا مت لگانا، ان کو مارنا بھی مت، یہ بڑی عزت والے ہو چکے ہیں، بڑے احترام والے ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ان کی زبان اللہ نے پیدا کی اور زبان سے انہوں نے تیری نبوت کی گواہی دے دی ہے، اور اگر یہ بت بھی تیری نبوت کی گواہی دیں گے، تیرے لیے ان کو ہتھوڑا مارنا اب جائز نہیں ہوتا۔ تو قربان جائیں اس انسان پر جو نبیوں کی نبوت کی گواہی دے اور رسولوں کی رسالت کی گواہی دے، اور قربان جائیں ہم اس امت محمد پر جس نے سب سے بڑے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہ ہے، رسالت کی گواہ ہے، ختم نبوت کی گواہ ہے، آپ کے روضہ کی محافظ ہے اور آپ کے روضہ کی عقیدت ہے۔ تو بھائی قبر پہ کیا کرنا ہے؟ جو میرے نبی کی قبر مبارک پہ ہوتا ہے۔ قبرستان میں کیا کرنا ہے؟ جو بقی اور جنت البقی قبرستان میں ہوتا ہے، جنت المعلی قبرستان میں ہوتا ہے، دائیں بائیں مت نکلو۔ یہ مردوں کے کھانے بانٹنے والے لوگ یہ بھی جہالت پہ ہیں، 40 دن تک مردے کا کھانا دینا ہے، اچھے برتن، VIP قسم کے کھانے مولوی صاحب کے گھر آپ پہنچا دیتے ہیں جی، اور مولوی صاحب نے آپ کو نمازیں بھی پڑھانی ہوتی ہیں۔ آپ میں سے کروڑ پتی بھی ہمارا نمازی ہوتا ہے، ارب پتی بھی نمازی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، فقیر بھی ہوتا ہے، اور وہ 40 دن تک روحیں گھر میں آتی ہیں، کھانا دو۔ یہ سب میرے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی کھلانا نہیں، کوئی پلانا نہیں۔ کوئی مر جائے درود پڑھ لو، نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اعوذ باللہ پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ لو، درود ابراہیمی پڑھ لو، کوئی صدقہ دے دو۔ قربانیاں آ رہی ہیں، قربانیاں دینے کی کیا کرو بھائی، کوشش کرو، تمہارے مردوں کو بخشا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پوری زندگی کا خوبصورت احاطہ ہیں، جنہوں نے آپ کو بتایا ہے، ماں کو بھی سائڈ پہ کیا ہے، باپ کو بھی سائڈ پہ کیا ہے، اللہ کو چنا ہے، اللہ کی توحید کو چنا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا جوڑا حشر میں جو پہن کر آئیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور اللہ نے ان سے بڑے کام لیے ہیں۔ ختنہ جو ہے نا، ختنہ کائنات میں 80 سال کی عمر میں سب سے پہلے آپ نے کی ہے۔ آپ کی سنت آج ہمارے تک موجود ہے، قربانی آپ کی ہے، آپ کے بعد وہ سنت آج ہمارے اندر ہے۔ زیر بغل جو بال ہیں یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے صاف کیے ہیں، آج یہ سنت ہمارے اندر ہے۔ زیر ناف جو بال ہیں یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیے ہیں، آج یہ سنت ہمارے اندر ہے۔ سب سے پہلے داڑھی جس کی سفید ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے مہندی کا رنگ داڑھی پہ اگر کسی نے لگایا وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے پانی سے جس نبی نے استنجا کیا ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے یہ جو ناک میں ہم پانی ڈالتے ہیں یہ پانی ڈالنے بھی ابراہیم علیہ السلام ہے، اور مسواک کی جو سنت ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ناخن کاٹنے کا جو نظام ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مونچھیں جو ہم ترشواتے ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور عقیقے کے جو انداز ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس پیغمبر کو توحید کا علم بردار کہا جاتا ہے اور ابو ضعیف کہا جاتا ہے کہ دنیا میں مہمانوں میں سب سے بڑے مہمان نواز بھی آپ تھے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بیت اللہ کے معمار اور آب زمزم اور صفا مروہ، بیت اللہ، آب زمزم، صفا مروہ، یہ 3 علامتیں ہیں، یادگار نشانیاں ہیں جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے ہے، قیامت تک رہے گا اور قیامت کے بعد تک بھی یہ آپ کی رفعت درجات ہے۔ اس لیے بھائی شرک کو مٹانے کی ضرورت ہے، شرک کو مٹانے کی ضرورت ہے، اور یہ درباروں میں جانا ہے تو ہم نے قرآن پڑھنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، واپس آ جانا ہے، بس باقی اس مسجد میں جو مانگو گے نا اور کسی مسجد میں بھی جو مانگو گے وہ ان تمام جگہوں سے افضل ترین اور اعلیٰ مقامات ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کو چھوڑو گے ہم ذلیل ہوں گے، ہم خوار ہوں گے، ہم برباد ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی فہم کی توفیق عطا